वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आई होप कि आपने सॉन्ग एंजॉय किया होगा। और साथ ही साथ हमारी बातें जो है मौजू है हमारा जिंदगी कीमती है, तो वो क्यों है आपको ऐसा लग रहा हो कि वाकई 9 बजे से हम जो बातें कर रहे हैं कितनी इंफॉर्मेटिव बातें कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए और अपने अपनों के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके अपने सेव हैं तो इट्स मीन दैट आप सेव हैं। और बहुत ही ज़रूरी है कि हर किसी का ख्याल रखा जाए, और ज़िंदगी एक बार मिलती है, अल्लाह पाक का दिया हुआ बेहतरीन तोहफा है, तो उसको इंजॉय बेशक करें बट उसको खतरात में डालने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। जी सर। यकीनन यही बात मैसेज जो आपने दिया है ये बिल्कुल ठीक है, एंजॉय करना चाहिए, उसको खतरात में न डालना चाहिए, जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है। जी, क्योंकि सर यंगस्टर्स जो है उनका ये कहना होता है कि अगर बाइक हम इस तरह से राइड ना करें, वन व्हीली ना करें तो मजा ही नहीं आता है, और अभी तो हम यंग है ना, तो अभी नहीं करेंगे तो क्या अब्बा की उम्र में जाकर करेंगे? सोच यही है। देखिए जी, अगर यंगेस्ट ही सब अच्छा कर रहे होते तो फिर मेच्योरिटी बड़ी उम्र में ना आती। लेकिन जो बड़ी उम्र के मेच्योर लोग, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको इस चीज को समझाना चाहिए। हम भी कभी यंगेस्ट थे या कभी उनके पेरेंट्स भी यंगेस्ट थे, तो वो इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या चीज गलत है और क्या चीज जिंदगी के लिए नुकसानदेह है आगे के लिए, तो वो सख्ती करें। देखिए सख्ती जरूरी है। अब हमारा माशरा या हमारा घर इस तरह है कि अब सख्ती करनी पड़ेगी। जब तक सख्ती नहीं होगी तो बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेहतर होता है कि हमारा बच्चा बाहर निकल के जाके खुदा न खास्ता कोई ऐसी रिस्की काम करे कि सारी फैमिली को सफर करना पड़े। उससे बेहतर है कि उसको आप सख्ती करें, उसके ऊपर सख्ती करें। अगर वो कोई गलत काम करना चाहता है या कोई इस तरह का रिस्की काम करना चाहता है तो वो उसको चीज प्रोवाइड ही ना करे, वो घर में ही बैठा रहे। अगर नाराज होता तो नाराज रहे, लेकिन बड़े देखे ना, अगर खाना ना खाए तो माँ तो कहती है नहीं बेटा खाना खा लो, और फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे होते हैं कि मम्मी ये चाहिए। अब मैं अच्छा ये कहा जाता है कि पास होंगे तो फिर हमें ये चीज दी जाएगी, ये चीज और लेने के बाद पेरेंट्स जो ना ये समझते हैं कि अगर इस तरह से कहा जाए कि तुम्हें रिवर्ट में तुम्हें ये चीज मिलेगा अगर तुम्हें अच्छे नंबरों से तुमने पास कर लिया, तो सबसे पहले लड़कों का क्या होता है, मुझे बाइक दिला देना। यही उनका पहले मोबाइल। अब तो मैं 9th में चला गया हूँ, मैट्रिक में हो या फिर फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाता हूँ, तो हर कोई ज्यादातर लड़के तो कार में आते हैं, एटलीस्ट मेरे पास बाइक तो होनी चाहिए। देखिए होनी चाहिए, ये एक आसान और सस्ती सवारी है। हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है उसमें जो 1.5 घंटे या 2 घंटे आदमी एक जगह बैठ के सफर करके मोटर बाइक से इजीली वो 20-25 मिनट में घर जा सकता है। लेकिन इसको पॉजिटिव साइन में लेना हम, ना कि नेगेटिव में लें। अगर हम पॉजिटिव साइन में लेते हैं तो इट्स ओके, एहतियात से चलाएं, हेलमेट पहन के चलाएं, क्योंकि हमारे पास 90% रिस्क है बाइक पे बैठ के कुछ भी होने का। कार या 4 व्हील ड्राइव जो होती है उसमें हम सेफ होते हैं थोड़े से। बाइक वालों को स्पेशली इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, और हम जिस तरह भी बात कर रहे हैं टीनेजर्स बच्चों का, तो हमें अवेयरनेस उनको इस तरह देनी चाहिए कि सपोज डेट अगर खुदा न खास्ता बाइक से कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका नुकसान क्या होता है कि सारी जिंदगी की या तो माजूरी है या फिर डेथ हो जाती है। तो उनको वो प्रोग्राम्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज में करने चाहिए सही। या उन पेरेंट्स को पर्टिकुलरली उन जगहों पे उन बच्चों को जाके दिखाना चाहिए कि देखें ये बच्चा जो बाइक राइड करता था और आज इसकी ये हालत हो गई है, तो ये होता है अगर आप अपनी जिंदगी को सेफ नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास ना अजीब तरह के बहाने होते हैं कि बस इसके साथ तो होना था, इसके नसीब में ऐसा था, तो अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा ना। ये तो देखिए सोच लिया उन्होंने। हाँ, सोच लेते हैं तरह के बहाने उसके बाद के ये नहीं कि अपनी कोताही है कि हमने नहीं उसको ब्रीफ किया या उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए थी, बस हमने उसकी फरमाइश पे। और वो भी फरमाइश तो देखें इसीलिए होती है कि उसको कहा जाता है कि टाइम सेविंग हो, बच्चा आराम से स्कूल कॉलेज जाएगा, उतने टाइम पढ़ने में लगाएगा। और कन्वेंस तो है ही नहीं हमारे पास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल रोड पे नहीं है, इसकी वजह से बाइक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अच्छा, जहाँ तक देखा जाता है कार के बानिस्बत जो बाइक राइडर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इसके हादसात का शिकार होते हैं, इसलिए कि जी वो लापरवाही से चला रहे होते हैं। और आप अभी ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद भी आप किसी भी रोड पे जाके देखें तो जिस लापरवाही से मोटर बाइक चल रही होती है, इस लापरवाही से गाड़ी या कार नहीं चलती। अच्छा, उनको ये भी होता है ना कि छोटी सी चीजें निकल जाएगी साइड से, जल्दी से चले जाएंगे। यही उनमें ज्यादा सोच होती है कि आसानी से निकल जाएंगे, उनको पीछे से पकड़ लिया करें जाकर। बड़ों से कहा जाता है तो 10 मिनट में पहुंच गए, हम तो 15 मिनट में वहां पहुंच गए, आप लोग अभी तक नहीं आते। और फिर पता है अपने फ्रेंड से पूछ रहे होते कि यार यहाँ से यहाँ तक तुम कितने मिनट्स में जाते हो, मतलब मिनट्स काउंट कर रहे होते हैं वो लोग। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं आपको फांसी की सजा दी जा रही है, कितने इस टाइम में इस मिनट में आपने यहाँ पे प्रेजेंट होना है, और उसकी वजह से वो मतलब अपनी जिंदगी को देखते नहीं है और खतरात का सामना करते चले जाते हैं। यही कहूंगी कि ये प्रोग्राम भी जो लोग देख रहे हैं कि वो इसको देखते हुए भी बच्चे भी बड़े भी
کہ آج بھی وہ عہد کریں کہ وہ اس طرح کی نہیں چلائیں. ہاں بس آج لیکن یہ عہد ہونا چاہیے. بالکل عہد ہونا زندگی چاہیے. بہت قیمتی ہے, بہت زیادہ قیمتی ہے, اور لائف ہم زندہ ایک بار ملتی ہے. جی ہاں, ہم زندہ ہیں تو ہم انجوائے بھی کر سکتے ہیں, اور ایک مسلم ہونے کے ناطے یہی زندگی ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اگر ہم زندہ ہیں تو, اور اچھی طریقے سے اگر ہم اس کو سفر کریں تو. صحیح. اور اگر ہم نے بس سوچا کہ بس ہمیں تو بھائی گھومنا پھرنا ہے, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, جلدی میں جانا ہے, تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکے کہ میں تو اتنی دیر میں اتنی جلدی یہاں پہنچ جاتا ہوں. ہاں دیر میں نکلیں گے جلدی پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے تم لوگ چلے جاؤ, میں تو بائک پہ آ جاؤں گا. ہوتا ہے فیملی میں سب بھائی وغیرہ بول رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ بھی, میں تو بائک پہ آ جاؤں گا, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انہیں یہ پتا ہے کہ روڈ پہ مشکل تو آپ کے لیے ہے کہ آپ بائک پہ آ رہے ہو, پیچھے جو مائیں ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, بیوی ہوتی ہیں, تو وہ کیا سوچ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی بائک پہ آ رہے ہیں. اچھا ٹینشن بھی ہو جاتی ہے, اب تک پہنچے نہیں گھر والوں کو, دیکھیں اس وقت کیا حال ہو رہا ہے. ایک چیز اور آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ مطلب ایک تو وائلیشن کرتے ہیں بائک رائڈرز, اور پھر سونے پہ سہاگا کے موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارا ایک ہاتھ ہمارا انگیج ہو جاتا ہے موبائل فون پہ, اور اس موبائل فون سے وہ بائک اسی اسپیڈ سے چلا بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ 99% رسک لے کے جا رہے ہوتے ہیں. کنسنٹریٹ ہوتا ہے ہمارا رائڈنگ پہ نہیں ہوتا نا, مائنڈ بھی ہمارا ہمارے 6 سینس کام کرتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے, اور 6 سینس میں سے اگر 2 سینس ہمارے بیزی ہو جائے تو آٹومیٹکلی 4 سینس تو کام ہی نہیں کریں گے. دیکھیں نا, تو ہم جس سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا سوال کر رہا ہے, ساری روک لیں, روک کے بات کر لیں, اتنی ایمرجنسی ہے تو اتنا ڈینجر اور اتنا غلط ہے. ہم نے اس پہ بھی مطلب ڈیفینیٹلی وائلیشن ہے تو چالان تو ہم کرتے ہیں, بناتے ہیں, اور چالان ساری بات ہے کہ منیمم روپیز کا ہی ہوتا ہے, 200 سے 300 یا 400. بڑھائیں نا, اس کو بڑھائیں آپ لوگ تاکہ لوگوں کے اندر خوف ہو. روپیز تک ہم نے کیا ہے, اور اگر ہم اس کو سزا کی طرف لے جائیں تو موسٹ پروبلی 6 مہینے سے سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اور اب ہم عمل کر رہے ہیں یقیناً. اب انشاءاللہ کراچی کی روڈوں پہ یہ بائک رائڈر سن لیں کہ اگر وائلیشن زیادہ ہوئی تو ان کو ہم جیل بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو فائن کر کے ایک تنبیہ دے دیں, ایک میسج دے دیں کہ یہ چیز آپ کی اپنی اگلے 6 ماہ میں ہوگا انشاءاللہ. نہیں 6 ماہ میں تو نہیں ہوگا, یہ تو ابھی سے شروع ہم نے کیا ہوا ہے. اچھا دوسرا ایک چیز جو بہت زیادہ ہم نے دیکھی ہے, وہ آپ کے چینل کے توسط سے بھی ہم بتاتے چلیں کہ اگر لوگ جو ینگسٹ ہیں یا کوئی مرد ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ون وے کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں اور تیز بھی چلا رہے ہیں, لیکن موسٹ پروبلی اس شہر کے اندر کراچی میں لوگ اپنی فیملی کو بٹھا کے ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. آگے بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, پیچھے ان کی بھائی بیٹھی بھی ہوتی ہیں, اور وہ تیزی سے اپوزٹ سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک تو وائلیشن اوپر سے فیملی کو لے کے کر رہے ہیں, اور وہ جو لیڈیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ان کو منع نہیں کر رہی. اچھا سر, بائک کا کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ بائک پہ کتنے پرسن بیٹھنے چاہیے؟ اکثر تو میں نے ایسا دیکھا ہے 4 لیڈیز 3 بٹھا لیے, آگے خود ایک بچہ, پھر خود بیٹھے ٹینکی پہ. دیکھیں ہونا چاہیے بائک کے بھی کتنے پرسن. بائک تو 2 لوگوں کے بیٹھنے کی ہوتی ہے, جو سیٹ بنی تو اسی لحاظ سے بنی ہے. بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, نہیں اس بات صحیح کر رہی ہیں, 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, شاپنگ بیگز بھی ہیں ہاتھوں میں. ڈبل سواری بند ہوتی ہے, اس پہ ٹرپل بیٹھے ہوتے ہیں کہ ڈبل بند. دوسری چیز یہ دیکھیے کہ ہماری خواتین جو بیٹھتی ہیں بائک پہ, دیکھیں نا بائک پہ بیٹھنے کا سینس بھی نہیں ہے. دوسرے ممالک میں خواتین کسی اور طریقے سے بیٹھتی ہیں, ہمارے یہاں سائڈ پہ ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو اس موسٹ پرابلی جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے دوپٹے سے ابایا ہوا یا جو بھی چادر ہے, وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسا ہوا ہے کہ خاتون پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ٹائر میں ان کا دوپٹہ یا چادر اٹکتی ہے اور ٹائر بلاک ہوتا ہے اور سلپ ہوتا ہے اور وہ ڈیمیج. مطلب اچھا اس میں مرد کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, وہ کیا کرے بیچارہ, اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس میں خواتین کا بھی بہت بڑا رول پلے ہے, یقیناً وہ کرتی ہیں ساتھ. مطلب اگر اکیلے تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے, بٹ اگر ساتھ ہیں, مطلب اگر لڑکے کے ساتھ لڑکی ہے, بہن ہے, ماں ہے, بیوی ہے, تو وہ زیادہ مطلب پرابلم کا وہ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سماجی حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے شازیہ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ اس پہ سواری ہے, لازمی بات ہے کہ ہم بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی کنوینس نہیں ہے, یہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں, اور ایک وہ اتنی چھوٹی سی سواری پہ اپنے سب کو لے کے جانا چاہتے ہیں. احتیاط سب سے پہلے آ جاتی ہے. آپ اگر اس کے اندر سفر کر رہے ہیں تو اس کو احتیاط سے چلائیں, یعنی کہ فیملی کو بٹھا کے اتنی اسپیڈ سے چلا رہے ہیں کہ خود ہی حادثے کے شکار ہوتے ہیں. اس میں بچے بھی بیٹھے ہیں اور بڑے بھی ہیں. سواری کے ساتھ ساتھ اس کے اہل خانہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو احتیاط سے چلائیں, اور انشاءاللہ وہی اگر وہی ٹائم اپنے ہم بچا لیں گے تو ساری زندگی ہمارے وہ کام آئے گا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی, طاہر صاحب کیا میسج دینا چاہیے آپ؟ میسج یہی ہے کہ زندگی بہت قیمتی ہے,
اس کی حفاظت ہم خود کر سکتے ہیں، نہ کہ دوسرا. جی. اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، لیکن جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. اور جس طرح ابھی موٹر بائکس کی بات کی ہے کہ لیڈیز جو پیچھے بیٹھتی ہیں ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، چادریں اپنی دوپٹے ٹھیک کر کے بیٹھیں تاکہ ایک رسک نہ ہو ایکسیڈنٹ کا. اسی ترتیب سے 4 ویل کے لیے بھی یہ میسج ہوگا کہ سیلڈ بیلٹ یہ بہت زیادہ سیفٹی چیز ہوتی ہے، یہ ضرور پہنیں. سیلڈ بیلٹ دیکھیں، اگر ہم یہاں سے باہر، اگر میں نام لے سکوں دبئی کا، تو دبئی میں اگر ڈرائیور کو سیٹ بیلٹ ہے اور برابر میں بیٹھنے والے کو نہیں ہے تو ڈرائیور کو چالان ٹکٹ ہوتا ہے. جی ہاں، تو سب کو سیٹ بیلٹ پہننی چاہیے، قانون کا احترام کرنا چاہیے، ریڈ لائٹ پہ رکنا چاہیے، گرین لائٹ پہ چلنا چاہیے، زیبرا کراسنگ پہ چلنا چاہیے، پیڈسٹل برج کو یوز کرنا چاہیے، نہ کہ چلتے ہوئے روڈ پہ روڈ کراس کریں. اور اسی ترتیب سے کہ قانون کا احترام کریں، خیال کریں، اسپیشلی ان لوگوں سے جو ان کے لیے ہی کھڑے ہوئے ہیں روڈوں پہ، ان کو ہی ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹریفک پولیس. ان سے الجھیں نہ، ان سے بدتمیزی نہ کریں، بلکہ ہو سکے تو کبھی ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ بھائی اتنی گرمی میں تم نے پانی پیا ہے، تو کبھی کوئی پانی کی بوتل ہی دے دیں. وہ میں آپ کو ایک اینالیسس وغیرہ بتا سکوں کہ اس شہر کے اندر ہماری ٹریفک پولیس کس طرح سفر کرتی ہے کہ ہماری چھوٹی سی غلطی تو ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کہ جی کسی بائک رائڈر سے، کسی رکشے والے سے، شاید کسی پولیس والے نے شاید کچھ پیسے لے لیے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ 8 گھنٹے جو دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور کنٹینیو ٹریفک کو رن کروا رہا ہے، کیا اس کو کوئی بیماری ہے؟ میں اگر آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے پاس ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں ان کو ہیپاٹائٹس سی کی بیماریاں ہیں، ہارٹ کی بیماریاں ہیں، لیور کی بیماریاں ہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم جو انہیل کر رہے ہیں، ہم جس طرح گرمی کو، جس طرح سردی کو انہیل، تو باڈی سفر کر رہے ہیں، تھوڑا سا خیال کریں لوگ، تھوڑا سا خیال کریں. ٹھیک ہے جی طاہر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کو. شازیہ عالم آپ کو بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ لوگ کو نیکسٹ پروگرام میں بلائیں گے تاکہ اور بھی اویئرنیس ہو ہمارے ناظرین کو، ویورز کو خاص کر. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا ہو چکا ہے وائنڈ اپ کا ٹائم. تو آپ نے کیا سیکھا آج کے شو کے حوالے سے؟ فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، چیک کروں گی میں شام میں. اور ویسے فیڈ بیکس بہت آتے رہتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. اور ایسے ٹاپکس ہم لے کر آئیں گے دوبارہ. تو ملتے ہیں نیو مارننگ نیو سیگمنٹ کے ساتھ، اور اپنی ہوسٹ سالن ان کو اجازت دے. اجازت کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی آپ سے کہ اب آپ نیکسٹ شو دیکھنا چاہیں گے تو دیکھنا کیا چاہیں گے، آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، کیونکہ ان دا کچن گلزار صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کیسے کوکنگ کرنی چاہیے. کیونکہ زندگی اگر بہت قیمتی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنا انٹیک بھی اچھا رکھیں. تو آپ دیکھیں، انجوائے کریں ان دا کچن کو. اور اپنی ہوسٹ سالن اور ان کو اجازت دے جی. ملتے ہیں نیو مارننگ نیو سیگمنٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.